اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، لیکن میں نے تہجد سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ میرے عزیز بچوں، تہجد کی نماز کے بہت فائدے ہیں، جن میں میں صرف 3 آپ کو بیان کروں گا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک شخص رات میں بیدار ہو کر وضو کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، جبکہ تمہارے اوپر اس وقت شیطان کی طرف سے کچھ گریہیں لگی ہوئی ہیں۔ بس جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے جو نظر نہیں آتے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، جس نے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا تاکہ وہ مجھ سے مانگے۔ میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ میرے عزیز بچوں، تہجد کی نماز ہے تو نفلی، لیکن اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، یہ سورہ مزمل میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے بیان کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اور پھر اس میں ایک آیت چھوڑ کے میرا اللہ پھر فرماتا ہے، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا۔ میرے محبوب، تیرا دن میں کام ہے بہت زیادہ، تو رات مجھے دیا کر، اور رات کو اٹھا کر تیری میری بات ہونا بھی ضروری ہے۔ دعوت میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی نہ ہو، تبلیغ میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی ختم ہو جائے، تو رات کا وقت مجھے دیا کر، اس میں تو اور میں آپس میں بات کریں گے۔ رات کی گفتگو ویسے بھی بہت پرسکون ماحول میں ہوتی ہے، اور کوئی اس وقت بلانے والا بھی نہیں ہوتا، اور پرسکون ماحول ہوتا ہے، اور کوئی اس وقت خلل ڈالنے والا نہیں ہوتا، تو رات کو میرے پاس آیا کر، مجھ سے بات کیا کر، اس لیے کیونکہ دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ عجب بات اللہ نے بیان کی ہے، یہ نہیں کہا کہ دن میں تیرا کام بہت ہے، تیری مشقت زیادہ ہے، تیری دعوت کی مشغولی زیادہ ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے کام کو، دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی۔ مکے میں تو پانی کا خطرہ کوئی نہیں، اور زمزم کے سوا کوئی کنواں نہیں ہے، تو میرے عزیز وہ کون سا پانی ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر رہے ہیں؟ دعوت کی محنت کو اللہ تعالیٰ نے تیرنے سے تشبیہ دے کر ایک خوبصورت مطلب ہماری طرف منتقل کیا ہے کہ چلنے والا اپنی مرضی سے چل بھی سکتا ہے اور کھڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو آدمی پانی میں اتر جاتا ہے
اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ذمے ہر حال میں تیرنا ہے جب تک کہ دوسرا کنارہ آ نہ جائے، اور اس کی مجبوری ہے کہ وہ تیرنے کو چھوڑ نہیں سکتا کہ چلے میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ اگر آرام کرے گا تو لہریں اسے بہا کر لے جائیں گی۔ اب اسے تیرنا ہے تو ان طوفانی موجوں سے لڑنا ہے، اور ان طوفانی تپیڑوں سے اپنا راستہ بنانا ہے، اور دوسرے کنارے تک جب تک کہ وہ پہنچ نہیں جاتا تب تک یہ آرام نہیں کر سکتا۔ اسے ہر حال میں مستقل تیرنا ہی تیرنا ہے۔ اور میرے عزیزو، دوسرا کنارہ کب آئے گا؟ دوسرا کنارہ ہے کیا؟ اس وقت تک تو لگا رہے جب تک کہ موت کا پیغام آپ کے پاس نہیں آ جاتا۔ تو میرے اللہ نے اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے بھی فرمایا کہ دن کو آپ دعوت دیں اور رات کو بھی مجھ سے بات کیجئے، کیونکہ اللہ سے بات کیے بغیر کام ہو نہیں سکتا، کیونکہ دل تو خالص اللہ کے قبضے میں ہے۔ اسے کون پھیر سکتا ہے اللہ کے بغیر؟ اس کو کون بدل سکتا ہے اللہ کے بغیر؟ نبیوں سے بڑھ کے کوئی دعوت دے نہیں سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی ہمدرد خیر خواہ نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، بہنوں اور بچوں، تہجد کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں آپ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کو سجدے کریں، اللہ کو رکوع کریں، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہائیں، اللہ کو رو کے دکھائیں، اللہ سے مانگ کے دیکھیں، اللہ سے مانگے۔ میرے عزیز بھائیو، ایک بات یاد رکھیے گا کہ بدبخت ہے وہ وجود جس پر سارا دن گزر گیا اور ساری رات گزر گئی اور اس کی ساری نمازیں چلی گئی۔ تہجد تو ایک بعد میں آتی ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے رات کے اٹھنے والوں کی، تتجافی جنوبہم۔ میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ انسان کی پوری باڈی میں سب سے افضل اس کا سر ہے۔ تو جب بندہ سر اپنے اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے، تو میرا اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتجافی، کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اصل میں تتجافی کا اصل معنی جو بنتا ہے، اس کا مطلب ہے جفا، اور جفا کہتے ہیں بے وفائی کو۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت بات فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ میرے وہ بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو بے وفائی بہت بری بات ہے اور وفا بہت اچھی بات ہے، تو میرے اللہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، تتجافی جنوبہم، یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں جو اپنے بستروں کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں۔ جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا اور پھر بیوی کو بھی اٹھایا، وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر میرے آقا کریم نے فرمایا، مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی، تہجد کا وضو کیا اور خاوند کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پر پانی پھینکا، اور پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانا شروع ہو گئے۔ تو میرا اللہ کریم ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور ان کو دیکھ دیکھ کر آسمانوں کے در کھل جاتے ہیں، عرش کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔
جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے دیکھتی ہے اور اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں، تو ایسے ہی میرا اللہ اپنے ان بندی اور بندے کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ 70 کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کثرت کے لیے، نہ کہ عدد کے لیے۔ تو میرے اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، جس کا کوئی عدد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں اور جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ ایک جگہ پہ میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے، حضرت داؤد علیہ السلام یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد محترم تھے، اور یہ اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عنایت فرمایا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں آ کر نرم ہو جاتا تھا، یہ اس کو جیسے چاہتے موڑ لیتے۔ تو میرے اللہ کریم نے فرمایا اے داؤد، اگر میرے نافرمان بندوں کو، بندیوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، صرف ان کو یہ خبر ہو جائے ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے، تو ان کے جوڑ آپس میں جدا ہو جائے، اکٹھے نہ رہ سکیں۔ اگر صرف ان کو میری محبت کا پتہ چل جائے کہ کتنی ہے، تو پھر میرا اللہ کریم فرماتا ہے اے داؤد ایک بات تو بتا، جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، کس طرح ممکن ہے کہ جو اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے وہ ہمیں خالی لوٹا دے؟ میرا اللہ تو دینے پر مائل بے کرم ہے، لیکن ہم ہی اس قابل نہیں کہ اللہ سے مانگ سکے، اللہ سے لے سکیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ہے، نہ ہوگا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو اس میں کیا ہے کہ جو بھی آپ کی دعا ہے آپ مانگے اللہ سے تو میرا اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور دوسرا، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں۔ سبحان اللہ، کہ کسی کی کوئی حاجت ہے، کسی کا کوئی سوال ہے، کسی کی کوئی خواہش ہے تو وہ مانگے مجھے کہ میں اسے دے دوں۔ میرے اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا، میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت یہ 3 صدائیں لگاتا ہے۔ اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، صرف ہمارے مانگنے میں ہی کمی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک بات میں آپ کو بیان کرتا ہوں، آپ اگر کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ کو دے دیں اور جو کچھ ہے وہ اللہ سے مانگ لیں، اللہ کو منا لیں تہجد میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو نماز تہجد کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔